السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی له۔ اپنا عمل خود بنی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ مجھ سے کال پہ بات کرتے ہیں، واٹس ایپ پہ بات کرتے ہیں، سر جنات چاہیے، موکلات چاہیے، تصویر پریہ چاہیے، حمزات چاہیے۔ انہی موضوعات میں سے آج میں جنات کی دوستی اور دشمنی پہ بات کروں گا۔ اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں۔ کیوں میں کہتا ہوں کہ جنات کی دوستی اور دشمنی، اور اکثریت میری ویڈیو میں یہ بھی آپ لوگوں کو ملا ہوگا کہ جنات کو قابو نہ کرے، اکثریت میرا یہ بھی ملا ہوگا کہ جنات کو قابو کریں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ یہ کیا بول رہا ہے، کبھی کہتا ہے قابو نہ کرے، کبھی کہتا ہے قابو کرے۔ دیکھ، یوٹیوب پہ دو قسم کے لوگ آتے ہیں، ایک عاملین جو کسی مسئلے کے لیے پس جاتے ہیں، جس طرح ہمارے علماء کرام ہوتے ہیں، کسی مسائل میں پس جاتے ہیں تو حدیثوں کی کتاب ڈھونڈنے کی، کنگالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کل کا دور ہے جدید ٹیکنالوجی کا۔ بعض عاملین حضرات کسی مسئلے میں پھنس جاتے ہیں، وہ یوٹیوب سے اپنا مسئلہ نکال سکتا ہے۔ خود میں کئی مسائل میں یوٹیوب کا سہارا لیتا ہوں، نیٹ کا سہارا لیتا ہوں، کیونکہ اس میں چیزیں بہت جلدی ہمیں اویلیبل ہو جاتی ہیں۔ اور میرا مثال اس میڈیکل سٹور کی طرح ہے جس میں آپ چلے جاؤ، کسی بھی قسم کا نسخہ ان کو دے دو کہ ڈاکٹر یا میڈیکل سٹور والے یہ نسخہ مجھے چاہیے، وہ آپ کو لا کے دے گا۔ ہر نسخے کا وہ کہتا نہیں ہے، وہ ڈاکٹر، وہ میڈیکل سٹور والا ہر نسخے کو بتاتے خود استعمال نہیں کرتا۔ کیوں؟ پھر ان کے پاس لاکھوں کے نسخے ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ آنے والوں کی تعداد مختلف ہوتی ہے۔ بعض کم علم لوگ جو مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں، جب خود کیا نہیں تو کیوں بتاتے ہوں؟ تو یہی میرا جواب ہے کہ میں ایک ٹیچر کی حیثیت سے کام کر رہا ہوں، نہ کہ عامل کی حیثیت سے۔ ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ عامل کی حیثیت سے میں شاہین عملیات کورس میں کام کرتا ہوں۔ یہاں پہ بطور ٹیچر ہر چیز بتانا میرا فرض ہے۔ بہت ساری چیزوں سے ابھی بھی پردہ نہیں اٹھ سکا، لیکن جتنا آتا ہے بتا دیتا ہوں۔ جنات کی دوستی اور دشمنی میں کیا فرق ہے؟ یہ بہت حساس معاملہ ہے۔ قابو کرنا علیحدہ ایک موضوع ہے، یہ بات یاد رکھ لینا۔ دوستی کرنا علیحدہ ایک موضوع ہے، دشمنی لینا علیحدہ ایک موضوع ہے۔ میں جتنا بھی انشاءاللہ اس موضوع میں بات کر سکوں گا، آج کوشش کرتا ہوں کہ اس پہ بات کروں۔ جب کوئی جنات ہمارے دوست بن جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی دوست کے لیے پھر جان تک دے سکتا ہے۔ کوئی بھی بڑا سے بڑا خطرہ وہ بآسانی لے سکتا ہے۔ جس طرح کہ اکثریت ہمارے بعض عاملین ایسے کرتے ہیں، بہت بڑا کیس ہوتا ہے، بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اپنے ساتھیوں کو یعنی جنات کو بلاتے ہیں، ہاں بھائی یہ اس طرح کا مسئلہ ہے، اس طرح کیس ہے، اس کو کیسے نمٹائے جائیں گے؟ اور جنات کیا کرتے ہیں؟ سر، دوست، یار، بھائی، مختلف نام ان کے ہوتے ہیں۔ جب دوست بن جاتے ہیں تو کچھ لفظ استعمال کر سکتے، کوئی حرج نہیں کہ یہ کام ہے ہم پہ بھی باری۔ دو باتیں ہیں، ایک یہ کہ ہم اللہ کی رحمت کو تو ساتھ لیں گے ہی لیں گے، صدقات پر بھی توجہ کریں گے، اور ایک اور کام کریں گے، ہم اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو بلاتے ہیں۔ جس طرح انسانوں میں لڑائی ہو جاتی ہے تو ایک گروہ اگر کمزور ہوتا ہے اپنے رشتہ داروں کو بلاتا ہے، اپنے دوست احباب کو بلاتا ہے، اپنے ساتھیوں کو بلاتا ہے۔ کیوں بلاتا ہے؟ کیونکہ یہ میرا دوست ہے، میرا جاننے والا ہے، میرا تعلق دار ہے، یہ میرا بات نہیں ٹالتا، اس لیے آج ان پہ مصیبت آ پڑی ہے، میں اس کی بات نہیں ٹال سکتا۔ لہٰذا دوستی میں یہ ہوتا ہے، یہ عاملین کے لیے کہہ رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ ہر کوئی جنات کی دوستی کی طرف پڑ جائے۔ تبھی میں نے پہلے کہا بہت سارے موضوعات ایک بات سے نکل رہی ہے، صرف دو موضوع کو چلاؤں گا، دوستی اور دشمنی کی، عاملین کے لیے۔ تو وہاں سے ان کا ایک سلسلہ چل جاتا ہے علاج کا، جس کو ہم جادو کہتے ہیں۔ کیونکہ اکثریت، میں نے یہ بات پہلے بھی بتائی، جادو اکیلا جادو نہیں ہوتا، ایک جادوگر اکیلا جادو نہیں کرتا۔ اگر کوئی جادوگر ہو، کیوں اکیلے نہیں کرتا؟ ان کے پاس لاتعداد طاقتیں ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ دشمنی میں اس کی بات کرتا ہوں۔ یہی ایک اصول ہوتا ہے، ایک رواج ہوتا ہے جنات سے دوستی کرنے کا، جو ہمیں آگے صحیح نفع دیتا ہے، ہمارے بعض کمی کوتاہیوں کو
نظر انداز بھی کر دیتا ہے، جس طرح ایک دوست ہماری کمی کوتاہیوں کو نظر انداز کر سکتا ہے۔ بعض کمی کوتاہیوں پہ ہم سے ناراض بھی ہوتا ہے اور بعض دفعہ ہمیں نقصان تک دیتے ہیں بظاہر دوست ہونے کی حیثیت سے۔ اب کیوں نقصان دیتا ہے؟ سنبھلنے کے لیے، سمجھنے کے لیے کہ ہم وہ مخلوق ہیں کہ کسی بھی وقت دوست ہوتے ہیں اور کسی بھی وقت دشمن ہوتے ہیں۔ سانپ کو جتنا بھی پالو، سانپ کو جتنا بھی پالنا ہے پال لو، ایک نہ ایک دن وہ ضرور ڈس لے گا۔ یہی جنات کا بھی ہوتا ہے، جتنا بھی کرو ایک نہ ایک دن لازمی بات ہے اپنا اثر دکھائے گا۔ وہ دوستی میں بھی دکھاتا ہے اور دشمنی میں بھی دکھاتا ہے، لیکن دوستی میں اس کے نقصانات اتنے نہیں ہوتے جتنا دشمنی میں ہوتے ہیں۔ اب آتا ہو دشمنی کی بات کو مختصر کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہی دشمنی کہ آپ نے ان کو بلایا، ان کی غذا کا خیال نہیں کیا۔ غذا کا خیال سے مراد آپ نے جو پڑھائیاں ہیں ان پڑھائیوں پہ توجہ نہیں کیا۔ آپ نے ان کو بلایا، اس وقت ماشاءاللہ بہت نیک تھے، پرہیزگار تھے، جس طرح ہمارے شرائط پرہیز جلالی جمالی میں بعض دفعہ آتے ہیں کہ برا سوچنا نہیں، جھوٹ نہیں بولنا، لتعداد، تو اس دفعہ تو ماشاءاللہ بہت پرہیزگار۔ لیکن جن آیا اس نے آپ کی تقوی کو دیکھا، پرہیزگاری کو دیکھا، حالانکہ یہ بہت کم ہوتا ہے۔ میرا ہر فلسفہ میں ایک اور فلسفہ نکلتا ہے، کیا کروں، یہ بہت کم ہوتا ہے۔ لیکن اگر آ جائے، کسی کے پاس آ جاتا ہے اور وہ ایک تکبر میں چلا جاتا ہے، ہائی میرے پاس تو جن آ گیا، میرے پاس تو یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، تو پھر وہی جن ان کو نقصان دیتا ہے۔ ان کے پاس پھر کیا ہوتا ہے، کیونکہ وہ جن تو ان کا تابع ہو جاتا ہے، انہوں نے اپنے کوڈ ورڈ پاس ورڈ، جس طرح ہم ایک دوست کو اپنے موبائل کا لاک دے دے، ایک دوست کو اپنے موبائل ATM کارڈ کا پن کوڈ دے دے، وہی ہم اس جن نے تو آپ کو دیا ہوتا ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے، اپنے اور ساتھیوں کی ہیلپ لیتا ہے، اپنے اور ساتھیوں کو اس کام کے لیے ورگلاتا ہے، ان سے مدد لیتا ہے کہ میں تو کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ ہر چیز میرے پاس، اس کے پاس میری موجود ہے، لہٰذا آپ اس کو ورگلاؤ، میں آپ پہ اثر نہیں کروں گا۔ کیونکہ ان میں ایک اور بات ہوتی ہے، جو عامل اس جن پہ پڑھائی کرتا ہے اور ساتھ والے جن ان کے دوست ہوتے ہیں، وہ کبھی ایک دوسرے کو نقصان نہیں دے سکتے، وہ چاہے جتنا ہی پڑھائیاں کر لے، کیونکہ وہاں سے ایک اور سسٹم چل جاتا ہے، نکل جاتا ہے، ایک اور فلسفہ نکل جاتا ہے جو ہمارے عاملین کے عقل و گمان میں نہیں ہوتا۔ اگر آ جاتا ہے تو ان کو آتے ہیں جو تشخیص کے انتہا پہ پہنچ جاتے ہیں۔ ہر کسی کو ان نقطۂ نظر سمجھ نہیں آتا، ہر کسی کو راز سمجھ نہیں آتا، اور یہی سے ہی جنات ہمارے دشمنی کا ایک ذریعہ بن جاتے ہیں جو ہمیں نقصان پہ نقصان لے جاتے ہیں۔ بہت سارے کیس ایسے میرے پاس ملتے ہیں جو بہت ہی زیادہ ان چیزوں کا مسائل کا شکار ہے، اور یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے کہ جنات کی دوستی اور دشمنی میں کیوں بتاتا ہوں، جنات سے دوستی کرنا کیوں بتاتا ہوں، حمزات سے دوستی کرنا کیوں بتاتا ہوں۔ ضرورت ہے ان چیزوں کی بھی، اس کے بغیر بھی ہمارا گزارا نہیں، لیکن خدا نہ خواستہ اگر دشمن بن جائے تو پھر ہمارا تو کک نہیں بچتا۔ اس لیے جنات کی دوستی اور دشمنی سوچ سمجھ کے کر لینا۔ ایک محاورہ ہے، خان کی دشمنی سے بچو کیونکہ خان کی دوستی سے فائدہ اٹھا لو کیونکہ دشمنی سہ نہیں پاؤ گے۔ اس لیے جنات کی دوستی سے فائدہ اٹھا لو کیونکہ دشمنی سہ نہیں پاؤ گے۔ یہ بات یاد رکھ لینا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔